السلام علیکم ویورز آج بات کرتے ہیں سورہ دخان میں ملنے والے ایک میڈیکل سیکرٹ کے بارے میں۔ اچھا جی، سورہ دخان میں مجھے ایسا کیا ملا جس سے جو ہے وہ ایک عام انسان کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ دخان جو ہے یہ عربی کا ایک لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے دھواں یا اسموک۔ لکڑیاں جلتی ہیں تو پھر جو ہے وہ دھواں پیدا ہوتا ہے، اور دھوئیں میں ہمیں پتہ ہے کہ کیا گیس جو ہے وہ سب سے زیادہ مقدار میں موجود ہوتی ہے، اور وہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کاربن مونو آکسائڈ بھی تھوڑی مقدار میں پائی جاتی ہے، لیکن مینلی جو ہوتی ہے یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے۔ اچھا جی، اسی طرح جو انسانی جسم ہے جب وہ خوراک کا استعمال کر لیتا ہے تو اس کے بعد ہمارے جسم میں بھی کاربن ڈائی آکسائڈ ہی پیدا ہوتی ہے، اور اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو آپ کے پھیپھڑے جو ہوتے ہیں وہ سانس کے ذریعے سے آپ کے جسم سے باہر نکال دیتے ہیں۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں اور اس کو اندر کھینچتے ہیں تو ہم آکسیجن کو اپنے اندر لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم سانس کو باہر نکالتے ہیں تو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ فضا میں چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، سورہ دخان میں جو چھپی ہوئی تھیراپی ہے اس پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا آپ کے جو سانس لینے کے مکینکس ہوتے ہیں وہ سمجھانا چاہوں گی، کیونکہ اس کے بغیر پھر بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اچھا جی، سب سے پہلے جو ہے وہ ہم جو انسان کا جو سانس لینے کا جو میکانزم ہے تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ہوتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ جیسے انسان سانس لیتا ہے تو وہ سیدھا جو ہوتا ہے وہ انسان کے جو پھیپھڑے ہیں ان میں جو ہے آپ کی ساری جو ہوا ہوتی ہے وہ اس میں چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو پھیپھڑے ہوتے ہیں یہ انسان کے جسم میں ایک ایسے سوچیں کہ ایک ایسے مسل کے اوپر جو ہے نا وہ پڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ مسل جو ہے یہ اوپر نیچے ہوتا ہے۔ اچھا، اس مسل کا نام ہوتا ہے ڈایافرام، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے آپ سانس لیتے ہیں یا سانس اندر کی طرف کھینچتے ہیں تو آپ کے جو پھیپھڑے ہوتے ہیں وہ ایک دم سے پھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ڈایافرام جو ہوتی ہے وہ نیچے کی طرف ذرا موو ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو آپ کے چیسٹ کی کیوٹی ہے وہ بڑی ہو جاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ زیادہ جو ہے نا مقدار میں سانس کو اندر کھینچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آپ کو پتہ چلا کہ آپ سانس لے رہے ہیں تو بیسیکلی یہ جو ڈایافرام ہے یہ اس کی موومنٹ جو ہے نا یہ اوپر نیچے ہو رہی ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ اگر جو ہے جیسے اب ایک بندہ جو ہے نا وہ سٹریس میں ہوتا ہے، اب ایک انسان ہے جیسے کوئی ایک شخص جو کہ ہر وقت سٹریس میں رہتا ہے۔ اچھا جی، اب سٹریس کا یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا آپ کی باڈی کو زیادہ مقدار میں آکسیجن چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے باڈی آپ کی جو ہوتی ہے نا وہ آپ کی جو یعنی سانس کی رفتار ہے اس کو تیز کر دیتی ہے، یعنی کہ آپ سانس تیزی سے لیتے ہو لیکن یہ ہوتا ہے کہ باڈی میں آکسیجن تو آ رہی ہے لیکن آپ کی بریدنگ جو ہوتی ہے نا وہ شیلو سی ہو رہی ہوتی ہے۔ مطلب آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو کہ جیسے ایک جو ہے ایک بندہ اس کے پیچھے ڈاگ لگا ہوا ہے تو وہ ایسے سانس لے گا ایسے، یعنی اس کی سانس بھی تیز ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ جو ہے نا یعنی کہ وہ آکسیجن اپنی باڈی کو زیادہ سے زیادہ دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو چیسٹ ہوتی ہے نا یعنی سٹریس کی وجہ سے جب آپ کا کورٹیسول لیول جو کہ سٹریس ہارمون ہے وہ بڑا ہوا ہے تو آپ کی چیسٹ جو ہے نا وہ تھوڑی ٹائٹ سی ہوئی ہوتی ہے، اور اس میں آکسیجن تو جا رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کی باڈی میں کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہوتی ہے نا وہ بھی جمع ہونے لگتی ہے، یہ اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اچھا، اب کاربن ڈائی آکسائڈ جب یہ زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ آپ کے برین پہ اثر کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ برین کو بتاتی ہے کہ بھئی یہ جو ہے میں بھی مطلب زیادہ ہوئی ہوں باڈی میں، اور یہ باڈی کے لیے ڈینجرس ہوتا ہے کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے جو آپ کی باڈی کا جو پی ایچ ہوتا ہے نا وہ ایسیڈک ہو جاتا ہے،
ٹھیک ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جو لوگ بہت زیادہ اسٹریس میں رہتے ہیں یعنی تو ان کو جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ کینسرز ہو جاتے ہیں. تو اس کی شاید یہی وجہ ہے کہ ان کا جو سانس لینے کی رفتار ہے وہ ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا، اور ان کی جو سانس کی رفتار ہے وہ تیز چل رہی ہوتی ہے. اچھا جی، نارمل جو بندہ ہوتا ہے اس کی جو ہے نا وہ 20 تک سانس کی رفتار ہونی چاہیے 1 منٹ میں. لیکن اب جیسے کوئی سٹریس میں رہتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی جو ہے وہ 24 ہوئی رہتی ہے، 25 ہوئی رہتی ہے، تو پھر یہ ظاہر ہے کہ یہ زیادہ ہی نمبرز ہیں نا. اچھا چلیں لانگ سٹوری شارٹ اس کو کرتے ہیں کہ بھئی پھر ظاہر ہے کہ ہم نے یہ لرن کیا کہ جب سٹریس زیادہ ہے تو آپ کی باڈی میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بھی زیادہ ہو سکتی ہے، اور اس کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کو آپ نے کم کرنا ہے کیسے؟ جب آپ نے جو ہے نا وہ بیلی بریدنگ کرنی ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ بھئی جو لوگ ظاہر ہے جن کو جو ہے نا پینک اٹیکس ہوتے ہیں تو ان کو بھی اسی کاربن ڈائی آکسائڈ کی زیادتی کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ سیدھی جا کے دماغ پہ اثر ڈالتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے ان کو چیسٹ ٹائٹنس فیل ہونے لگتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ چکر آنے لگتے ہیں، سانس رکنے لگتی ہے، اور یہ ساری جو علامات ہوتی ہیں یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی زیادتی کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں. تو ایسے بندے کو پھر ہم کیا کہیں گے؟ ان کو کہیں گے کہ بھئی آپ جو ہے وہ بیلی بریدنگ کریں. اچھا جی، بیلی بریدنگ یہ ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے ایسے گہرا سا سانس اندر لیا، ٹھیک ہے ایسے، تو پھر وہ یہ ہے کہ اس کو تھوڑی دیر 2 سیکنڈ کے لیے اندر ہی روکیں اور پھر اس کو باہر نکالنا ہے نا. تو اس میں آپ دیکھتے ہو کہ آپ کے جو مسلز ہیں، جو آپ کے ایبڈومن کے یا پیٹ کے جو مسلز ہیں، عضلات ہیں جو وہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کی ڈائفرام جو ہے نا وہ بالکل لویسٹ پوائنٹ پہ پہنچی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس طرح آپ تھوڑی دیر ہائپر وینٹیلیٹ جب آپ کرتے ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے وہ ساری کی ساری باہر نکل جاتی ہے ایکسٹرا والی، اور آپ کی باڈی کی جو بریدنگ ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ یہ جو بیلی بریدنگ یا جو ڈائفرامیٹک جو بریدنگ ہے، اس کا ایک جو فائدہ، چلیں ایک تو یہ ہوا کہ بھئی ہماری جو کاربن ڈائی آکسائڈ تھی وہ نارملائز ہوگی، لیکن اس کا ایک اور بھی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کا جو کارٹیسول لیول ہے یہ سیدھی جو ہے نا یہ بریدنگ ظاہر ہے کہ یہ آپ کے برین پہ اثر ڈالتی ہے، اور آپ کا جو کارٹیسول لیول ہوتا ہے اس کو بھی یہ کم کرتی ہے. اچھا، اب جب کارٹیسول کم ہوگا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی باڈی میں ایک جو ہارمون ہے وہ میلیٹونن ہے. اس کو میلیٹونن میں پڑھتی ہوں، لیکن کچھ لوگ اس کو اور مطلب اور طرح سے پروناؤنس کرتے ہیں کہ بھئی اور طرح سے، مطلب آپ سوچ سکتے ہیں، لیکن اس کو میں ایسے ہی پروناؤنس کرتی ہوں، میلیٹونن. اچھا، میلیٹونن جو ہوتا ہے نا یہ ایک ہارمون ہوتا ہے جو کہ آپ کو سلاتا ہے. اچھا، جن بھی لوگوں کو نیند نہیں آتی تو ان میں یہ بیسیکلی ان کا کارٹیسول زیادہ ہوتا ہے. تو جب آپ انہیں کہتے ہو کہ بھی اچھا بھی اب آپ بیلی بریدنگ کریں یا یہ جو ایسے گہرے گہرے سانس لیں، تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی جو میلیٹونن ظاہر کارٹیسول پھر کیا ہوگا؟ کم ہو جائے گا، اور میلیٹونن جو ہوتی ہے نا وہ پھر بڑھ جاتی ہے ان کی باڈی میں، کیونکہ ایک نے کم ہونا ہے تو ایک نے پھر زیادہ ہونا ہے. اس میں یہ چلتا ہے نا دونوں کا، یعنی ایک طرف ہو کارٹیسول اور ایک ہو میلیٹونن، تو ایک زیادہ ہوگا تو دوسرا کم ہوگا، پھر ایک بڑا ہوا ہوگا تو پھر دوسرا کم ہوگا. یہ بس ان میں ایسے ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو میلیٹونن کی آپ کو پتہ ہے کہ ٹیبلٹس بھی ملتی ہیں، اس کے کیپسولز بھی ملتے ہیں. اکثر یہ ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں جن کو رات کو نیند کے پرابلمس ہوتے ہیں. تو بیسیکلی اگر آپ مطلب صرف سمپل سا ایک نسخہ لے لیں کہ میں جو ہے وہ 10 گہرے سانس لوں رات کو، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا خود کو ریلیکس کروں، تو اس سے بھی جو ہے نا آپ کا جو کارٹیسول کا جو لیول ہے وہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی باڈی میں جو پیراسمپتھیٹک سسٹم ہے نا، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ بھئی عربک جب آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں جو ہے ہماری جو ہے نا وہ زیادہ تر جو حلق سے آوازیں مطلب ہیں عربک کے ورڈز کی وہ نکلتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ یہ جو اندر سانس کھینچتے ہیں جو اور اس کو باہر نکالتے ہیں، جیسے یعلمون، اب اس میں دیکھیں یہ ساری بیلی بریدنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی جو ہے نا آپ کا جو پیراسمپتھیٹک سسٹم ہے نا وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے. تو جب بھی پیراسمپتھیٹک سسٹم کسی بھی وجہ سے ایکٹیویٹ ہوگا تو کیا ہوگا؟ کارٹیسول لیول جو ہے آپ کی باڈی میں کم ہو جائے گا. کارٹیسول کم ہوگا تو پھر کیا ہے کہ اچھی نیند آئے گی، کیونکہ میلیٹونن جو ہے آپ کی باڈی میں جو سلانے والا ہارمون ہے وہ بڑھ جائے گا. اچھا جی، یہ کہانی یہاں تک سمجھ میں آ گئی. اچھا جی، اس کے بعد اب آپ سورہ دخان سنیں گے. اچھا جی، سورہ دخان کو جو ہے اگر آپ تلاوت کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہو کہ اس میں جو آیات ہیں ان کا ایک بہت ہی زبردست قسم کا ردم ہے.
اچھا جیسے یعنی کچھ آیات ہیں وہ بالکل نون پہ ختم ہو رہی ہیں، جیسے یعلمون تعلمون اسی طرح، اور پھر کوئی 3 4 آیات کے بعد ایسی والی یعنی نون پہ ختم ہونے والی آیات کے بعد ایک ایسی آیت آتی ہے جو کہ میم پہ ختم ہوتی ہے۔ اچھا تو جو یہ والی جو نون والی جو آیات ہیں نا، ان کو جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو آپ کی بالکل یہ ڈیپ بریدنگ کی پریکٹس ہوتی ہے، یعنی کہ جس کو آپ ڈائفرامیٹک بریدنگ کہتے ہیں یا جو بیلی بریدنگ کہتے ہیں، اس میں یہ جو ہے نا آپ کو اندر سے آپ کو جو ہے نا بالکل ایک ڈیپ یعنی ایک سانس لینا پڑتا ہے۔ اور جیسے ہی آپ میم والی جو آیت ہے اس پہ آتے ہیں تو جب وہ جیسے علیم یا کچھ اس طرح سے ہے، تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ بھی آپ کی جو لپس ہیں یعنی جو آپ کے ہونٹ ہیں وہ بالکل ایک کنٹرولڈ وے میں جو ہوا ہے اس کو باہر نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں وہ جو جو آیات ہیں ان کی چلیں جو ترجمہ ہے اس کو نہیں ہم ڈسکس کریں، ہم صرف جو ادائیگی ہے ان کی آیات کی نا اس کو غور کر رہے ہیں، اور اس میں جو ہے نا آپ کو ملتا ہے کہ یہ زبردست قسم کی ایک جیسے آپ کو ایک اسٹریس ریلیونگ ایکسرسائز جیسے اللہ نے دی ہے، تو یہ اگر آپ صرف رات کو پڑھ لیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو شاید کچھ اور کرنے کی ضرورت نہ ہو اپنی نیند کو بہتر بنانے کے لیے۔ اچھا جی، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو کہ دنیا کے ہر دور کے انسان کے لیے جو ہے وہ نازل کیا گیا، اور اس میں جو ہے وہ بہت کچھ مخفی ہے اور بہت کچھ چھپا ہوا ہے، لیکن جو ہے ہمیں اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جناب آپ کے لیے ایک ویڈیو تھی جس میں اچھی سی بات ہم نے سیکھی، تو جزاک اللہ خیر، اور اس کو ویڈیو کو جو ہے اگر پسند آئے تو ضرور لائک کریں اور اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ تھینک یو سو مچ۔